الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج انشاءاللہ آخری سیریز کے آخری حصے کے طور پہ آج 30ویں پارے کا خلاصہ قرآن پیش کیا جائے، یعنی سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک۔ عزیز ساتھیوں، ہم کو معلوم ہے کہ جیسے کہ ان تمام صورتوں میں سورہ نبا سے لے کے سورہ ناس تک، یعنی 78ویں صورت سے لے کے 114 صورت تک، یہ تمام صورتوں میں زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ آگے جو صورتیں اس کے علاوہ نازل ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں ان تمام صورتوں کے تعلق سے زمان نزول کی حیثیت سے یہ بتا دوں کہ کون سی صورت کس زمان نزول میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں میں ابتدائی دور پہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان اما پارہ کی، اس میں سورہ نبا اور سورہ نازیات، عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، انشقاق، طارق، اعلیٰ، غاشیہ، بلد، شمس، لیل، سورہ ضحیٰ، علم نشرہ، سورہ تین، سورہ القدر اور سورہ الزلزال، سورہ القاریہ، سورہ تکاثر، سورۃ العصر، سورہ ہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ القریش اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ تمام صورتیں مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی اللہ کے رسول نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور آپ کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا، اس وقت یہ تمام صورتیں ابتدائی مرحلے کی صورتوں میں داخل ہوئی۔ پھر ایک بیچ کا دور تھا مکہ کا، ان میں جو ہے وہ کچھ صورتیں نازل ہوئیں، جس میں سورہ بروج، سورہ فجر، سورہ کوثر، سورہ کافرون اور سورہ لہب کا ذکر آتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کے طور پہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ باقی آیات جو ہیں وہ مکہ کے ابتدائی دور میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو روکا، تو پھر اس وقت باقی تمام آیات جو ہیں وہ اس کی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ صورتیں سورہ 30ویں پارے کی وہ مدنی بھی ہیں، 2 صورتیں ہیں، سورہ ماعون اور سورۃ النصر۔ بعض صورتوں میں اختلاف ہے مفسرین کے بیچ میں کہ یہ آیا مکی ہیں یا مدنی۔ ان میں سے کچھ کا ذکر میں کر چکا ہوں مکی دور کے طور پہ یا مدنی کے طور پہ، کیونکہ ان کے اندر اندرونی کچھ شہادتیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ میں۔ جو اختلافی صورتیں ہیں اس میں سورہ القدر ہے، سورہ تین ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ زلزال ہے، سورہ تکاثر ہے، سورہ ماعون ہے اور سورہ اخلاص۔ یہ تمام صورتیں کچھ ایک مرکزی مضمون کے تحت جو ہے وہ اس کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہم کو نظر آتی ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا، اور جس میں تمام اول و آخر کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر ان کے اعمال کے حساب سے ان کو مومنین کو جنت دی جائے گی، اور جو کافر و مشرک لوگ ہوں گے ان کو جہنم دی جائے گی۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جو اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ اس کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ مکہ کے لوگوں کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے کہ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ باقی جن معبودوں کو وہ پوجتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے جھگڑا صرف اس بات پر تھا کہ خدائی کی صفات و اختیارات
اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اور لوگ شریک ہیں یا نہیں. اس لیے یہ بات قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بلا شرکت غیر ہی جو ہے وہ مالک و خالق اور حاکم و رازق مان لیا جائے. دوسری بات یہ تھی کہ مکہ کے لوگ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا. 40 سالہ زندگی جو اللہ کے رسول کی تھی ان کے سامنے، وہ بس ان کو پریشان کیے ہوئے تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ، فریب کاری اور کوئی بھی نفسانی غرض کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے شہرت کے لیے، اپنے غلبے کے لیے کوئی بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. اس وجہ سے یہ اللہ کے رسول کی جو بقیہ زندگی تھی وہ ایسی گواہی دے رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بس پریشان ہو رہے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں یہ کام نہیں کیا ہے تو ہمارے پاس کیا دلیل بنتی ہے اس کی تنقید کرنے کی یا اس کو کنڈم کرنے کی کہ وہ ابھی یہ کام ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی بات نہ مانیں. اس لیے وہ یہ بات سمجھانے سے قاصر تھے، یہ بات کسی کو سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کریں تو کیوں کریں. تیسری بات یہ تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کر رہا تھا، یہ عقیدہ قبول کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل. وہ اس عقیدے کو عقل سے بہت بعید چیز سمجھتے تھے اور وہ اس عقیدے کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ناقابل یقین چیز ہے. اس کا چرچا اور اس کا ڈسکشن اور اس کے متعلق چیما گوئیاں انہوں نے مکہ کے معاشرے میں شروع کر رکھی. لیکن اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو اٹھایا جانا ہے اور پھر اس کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، اگر اس عقیدے پہ آدمی ایمان نہ لائے، اگر اس عقیدے پہ آدمی یقین نہ کرے، تو پھر اس کا کسی بھی معاملے میں عمل کرنا اور اس کے عمل کا درست ہونا، اس کے اندر سنجیدگی کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہ بہت کم ہو جائے گا. اس لیے یہ بات ضروری تھی کہ ان کے اندر ان کو بہت مدلل انداز سے، بہت اچھے انداز سے، ان کے اندر محکم دلائل کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آخرت برپا ہونا یہ ایک عقلی دلیل سے بھی بات ثابت ہوتی ہے. یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے کہ اس تمام چیزوں کا حساب کتاب اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. تمام ظلم و زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ مار دیے جاتے ہیں، جو لوگ سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں، کیا ان کو صرف ایک بار مار دینا جو ہے وہ کیا نام ہے ان کے ظلم کا انصاف ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو، ایک ایسا وقت ہو جب اللہ تعالیٰ ان کو اس ایک بار کی موت سے یا چند لمحے کی اذیت سے بڑھ کر ہمیشہ ہمیش کی اذیت میں ڈالے، ہمیشہ ہمیش کی پریشانی میں ڈالے. پھر جو لوگ تمام آزمائشوں اور قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پہ ثابت قدم ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے، ایسی خوشی دے جو کبھی نہ ختم ہونے والی. یہ چیز عقلی طور سے ثابت کری ہے قرآن نے جا بجا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہمارے سامنے ہیں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ مستحکم انداز سے آخرت کے عقیدے کو فوکس کر کے اور اس کو جو ہے وہ دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی آخرت کے عقیدے کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اور تمام انبیاء کرام پہ ایمان لانے کا جو عقیدہ ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھایا گیا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے. لیکن زیادہ زور جو ہے وہ آخرت کو عقلی طور سے سمجھانے کے اوپر دیا گیا ہے. اب ہم انشاءاللہ ایک ایک سورے کو باری باری لیں گے اور اس کے اندر سورے کے حساب سے یہ دیکھیں گے کہ کس کے اندر کیا مضمون اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. سب سے پہلے سورہ نبا اور نازیات، چونکہ ان دونوں سورتوں کا جو مواد ہے اور جو ان کے اندر پیغام ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے، میں دونوں سورتوں کو ایک ساتھ لیتا ہوں. ان دونوں صورتوں کا مجموعی طور پہ جو پیغام آتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے ہم کو، کیونکہ ایسے پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور سرکشی کی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ جیسی گھات جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. پھر قیامت کے دن کے تعلق سے یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یقینی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، کیونکہ آخرت، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرو.
اگر گھمنڈ کرو گے تو فرعون کی طرح دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ گے۔ جس طرح سے ہر دور کا فرعون جو ہے وہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے، اس طرح سے تم بھی جو ہے وہ عبرت کا سامان بن جاؤ گے۔ پھر اگلی صورت جو ہے وہ سورہ عبس ہے۔ اس میں ایک نابینا آدمی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ اس نابینا آدمی کا جو شوق ہے، جو ذوق ہے، جو علم حاصل کرنے کا جو للک ہے اس کے اندر، اس سے جو ہے ہم کو نصیحت پکڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نصیحت اور یاد دہانی کے طور پہ لینا چاہیے۔ جو اس سے بیزاری دکھائے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور جو اس سے سچے دل سے نصیحت لینا چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ خوب نصیحت دے گا اور سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ ہاں، وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ابھی موقع ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ اور برائیوں سے توبہ کرو، ورنہ آنے والا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گا، اور یہ چاہے گا کہ میرے بدلے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ دو صورتوں کو یہاں پہ لیا ہے ساتھ میں نے، سورہ تکویر اور سورہ انفطار۔ ان دونوں کے مجموعی پیغام اس طرح سے ہیں کہ ہم کو کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے، ذہن میں ڈال لینا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر چیز کھول کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ کی کتاب سب کے لیے نصیحت ہے، جو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی ہے، اور حضرت جبریل امین جو ہیں وہ صادق ہیں، سچے ہیں، ان کے تعلق سے بھی چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ کے فرشتے تمہاری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، برائیوں سے بچو، حساب کے دن کی تیاری کرو، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ اگلی سورہ ہے سورہ مطففین۔ اس میں فرمایا گیا کہ کافر اور مجرم جو حساب و کتاب کو جھٹلاتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ناپ و تول میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی حرکت کا جواب دینا ہے۔ جو بندے اللہ کے وفادار ہیں وہ اللہ کے قریب ہوں گے اور اونچے محلوں میں جگہ پائیں گے۔ اگر ہم کو مسابقت کرنی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، تو ایسے کاموں کے لیے کرنا چاہیے، ایسے محلوں کے لیے ہم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ پھر اگلی سورہ ہے سورہ انشقاق۔ اس میں فرمایا گیا کہ تمہاری ساری محنت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہی ہے اور وہ محفوظ ہے، اور تمہیں اس تمام محنت کا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم ابھی اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آرام سے عیش سے رہو، مگن رہو، اور پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا ہو؟ یا پھر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جو ہے وہ داخل ہو؟ ایمان پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ اپنے انعاموں سے نوازے گا جو لازوال ہوں گے۔ اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ بروج۔ فرمایا گیا جو لوگ ایمان والوں کو ستا رہے ہیں وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین جرم ہے کہ ایمان والوں کو اس طرح سے ستایا جائے، پریشان کیا جائے۔ ایسے مجرم اپنی حرکتوں سے توبہ کرے، نہیں تو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے۔ جو لوگ آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے وہ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ طارق۔ اس میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف چالے چلنے والے ہوش میں آ جائیں۔ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، وہ کسی دھوکے میں نہ رہے۔ قیامت کے دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے، اس دن کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قیامت کی خبر کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ چیز ہے، اور اس سے بہت جو ہے وہ سنگین نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ اعلیٰ۔ اس میں فرمایا گیا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جسے کامیابی کی تمنا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ غاشیہ۔
دنیا میں محنت تو سب کچھ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں سب لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن تم کو وہ محنت کرنی چاہیے جو تمہاری اداسی اور بربادی کا سبب نہ بنے، جو تم کو آئندہ کی زندگی میں برباد کرنے والی نہ ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو توجہ سے سنو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہے. اگلی سورہ ہے وہ سورۃ الفجر. اس میں فرمایا گیا اللہ جس حال میں رکھتا ہے اس میں ہم کو مطمئن رہنا چاہیے. یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنا چاہیے، اور دوسروں کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے. مال کی محبت میں اندھے نہیں ہو جانا چاہیے. آخرت کی تیاری اچھے طرح سے کرنا چاہیے تو آدمی دنیا سے خوشی اور اطمینان کے ساتھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی جنت میں اس کو عزت و اکرام کے ساتھ داخل کیا جائے. اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ بلد. فرمایا اللہ نے تمہیں بلندی کی طرف جانے والے راستے بھی بتا دیے ہیں اور گھاٹیوں کی طرف، اور اس راستوں کی گھاٹیاں بھی بتا دی. آگے بڑھو، گھاٹیوں سے گزرو اور بلندی کا سفر طے کرو. غلام آزاد کرو، خاندان کے مسکینوں اور یتیموں کا خیال کرو، ایمان پر قائم رہو، صبر و استقامت کی تلقین کرو. اس کے بعد سورہ شمس اور سورہ لیل. ان دونوں کو ایک ساتھ مجموعی پیغام یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ بدی کیا ہے اور نیکی کیا ہے. کچھ لوگ بدی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، اس سے بے نیازی ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتے ہیں. لیکن پرہیزگاروں کو اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ ضحیٰ. فرمایا اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کے بے پناہ احسانات کو یاد کرو اور ان کے حق ادا کرو. یتیموں کو دباؤ نہیں، محتاجوں کو جھڑکو نہیں، رب کے فضل کی چرچا کرو. اس کے بعد سورہ علم نشرح. فرمایا سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ سینے جو ہے وہ ہدایت کے لیے کھول دیے جائیں، پیٹھ کے بوجھ اتار دیے جائیں اور اللہ کے نزدیک مقام بلند ہو جائے. دشواریوں سے گھبراؤ نہیں، ایک دشواری سے نکلنے کے کئی راستے اللہ تعالیٰ دے. ان مع العسر یسرا. اپنی جد و جہد جاری رکھو، اپنی محنت اور کوشش کو وہ جاری رکھو، اور دین کے لیے جد و جہد سے جب فارغ ہو تو رب کے حضور کھڑے ہو اور گریہ وزاری کرو. اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ تین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین ساخت پر بنایا اور بہترین صلاحیتوں سے نوازا. تم پستی میں گرنا پسند نہ کرو، ایمان پر قائم رہو اور نیکیوں سے اپنی زندگی کو مزین کرو. اس کے بعد سورہ علق. اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے علم کی کنجی ادا کی تو انسان کو سیدھے راستے کا علم حاصل ہوا. انسانوں میں ایسے بد نصیب بھی ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، جو خدا کی خدائی کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں. تم ایسے شر پسندوں کی نہ سنو، ہدایت پر قائم رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، سجدہ و قیام کا اہتمام کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو. اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ القدر. اس میں قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ خیر و برکت کی رات میں، یہ خیر و برکت کی کتاب ہے، اور یہ جس رات میں نازل کی گئی ہے وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ جو ہے 1000 مہینوں سے افضل. یہ کتاب سلامتی کا پیغام ہے، یہ رات جو ہے وہ سلامتی ہے، اور اس رات کی اہمیت اور وہ جو اس کے فضائل ہیں وہ ہم کو معلوم بھی ہے. اسی وجہ سے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں یہ راتیں جو پڑتی ہیں ان کا ہم کو خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سجدہ اور رکوع سے اپنے وقت کو جو ہے وہ گزارنا چاہیے. اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ البینہ. اس میں اللہ تعالیٰ کا جو مجموعی پیغام اس میں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یکسو ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ایمان کی حفاظت کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا اور تم کو خوشیوں سے مالا مال کرو۔ اس کے بعد اگلی جو سورہ جو ہے وہ سورۃ الزلزلہ۔ فرمایا گیا قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، اس دن کی ہولناکیوں سے غافل نہ رہو، ذرہ برابر نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو اور ذرہ برابر برائی کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جو بھی ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ سب اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، اور جو ذرہ برابر جس نے بدی کی ہوگی وہ سب اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ پھر اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ العادیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کی فکر کرو، دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش نہ کرو، یاد رکھو تمہارا رب تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے اور تمہارے سینوں کے تمام راز کو جانتا۔ پھر اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ القاریہ۔ قیامت کی دستک اور قیامت کو ایک کھڑکھڑا دینے والی چیز اس میں بتایا گیا اور کہا گیا ہے کہ ہم کو اس کھڑکھڑا دینے والی چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے اور کوشش کرو کہ تمہارے عمل کی ترازو زیادہ سے زیادہ بھاری رہے اور تمہاری غفلت سے تمہاری ترازو ہلکی نہ رہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ سورہ تکاثر۔ دنیا بڑھانے کی دوڑ میں اس طرح مشغول نہ ہو جاؤ کہ عیش و عشرت میں اس طرح نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ پھر اس کے بعد سورۃ العصر۔ اس سورت میں بہت مجموعی انداز سے کچھ پیغامات دیے گئے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان پر قائم رہو، اچھے کام کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حق کی بات کرو اور صبر اور استقامت کی نصیحت کرو، اور جو لوگ ایسا کام کریں گے وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں اور باقی تمام لوگ جو ہے نقصان میں اور خسارے میں اور گھاٹے میں۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ ہمزہ۔ دنیا کے میں مال جمع کمانا اور گن گن کے رکھنا اور آخرت کو بھول جانا، ایسی روش سے ہم کو باز رہنا چاہیے، اور تجوریوں کو بھرتے ہوئے اخلاقی قدروں سے خالی ہو جانا، یہ سب روش جو ہیں وہ ان سے ہم کو جو ہے بچنا چاہیے بات۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ الفیل۔ اللہ کے خلاف چالے نہ چلو، ہاتھی والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھتے دیکھتے اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ بڑے تمتراک سے بڑے لشکر لے کے آئے تھے اور یہ تھا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرا ہی دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے چند چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کڑیاں دے کے ان تمام لوگوں کا کام تمام کر دیا۔ پھر سورۃ القریش۔ کعبہ کے رب کی بندگی کرو، وہی رزق دے کر بھوک مٹاتا ہے اور وہی امن دے کر خوف سے بچاتا ہے۔ پھر سورۃ الماعون۔ ان کی روش سے بچو جو یوم حساب کو جھٹلاتے ہیں، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، بھوکوں کا کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، نمازوں سے غافل ہیں اور کسی کی ذرا بھی مدد کے روادار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ الکوثر۔ اس میں فرمایا گیا سرچشمہ ہدایت اور خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے لیے قربانی پیش کریں۔ پھر اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ الکافرون۔ اللہ کا انکار کرنے والوں سے صاف صاف بے تعلقی کا اعلان کر دو، شرک کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرو۔ پھر اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ النصر۔ اللہ فتح نصیب کرے تو اس کا شکر ادا کرو، کثرت سے اس کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے رحمت و مغفرت طلب کرو۔ پھر اگلی سورہ سورہ تبت یدا۔ دولت کے گھمنڈ میں ابو لہب اور اس کی بیوی نے مل کر اللہ سے دشمنی کی اور ان کے دولت ان کے کچھ کام نہ آئے، وہ دنیا اور آخرت میں نامراد ہوئے۔ پھر اگلی سورہ سورۃ الاخلاص۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی پناہ میں رہو۔ پھر سب سے آخر میں موعظتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ دنیا بھر کی ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے ہوشیار رہو،
اور ان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ تمام صورتوں کا الگ الگ موٹا موٹا کچھ پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔